بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام يا أبا الحسن إن الله جعل قبرك وقبر ولدك بقاعا من بقاع الجنة وعرصة من عرصاتها. تو میرے سامعین محترم، نجف اشرف جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ مومنین کرام کو اپنے گھر بیٹھے اس باغ کی سیر کراؤں۔ قبل اس کے نجف اشرف جغرافیے کے لحاظ سے عراق کے 18 صوبوں میں سے ایک صوبہ ہے جس کا مرکز شہر نجف اشرف ہے۔ ایک جانب بغداد ہے، تقریباً 180 اور 85 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ شمال مشرق میں کربلا معلی ہے جو تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ جنوب اور مغرب میں صحرا ہے۔ اس صحرا کی جو سرحد ہے وہ ملک سعودی عرب اور ملک شام اور اردن سے جا ملتی ہے۔ نجف اشرف کوفہ سے متصل ہے جس کی مسافت تقریباً 7.5 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ تو میرے سامعین محترم، نجف اشرف سطح سمندر سے 7 سے 8 میٹر کی بلندی پر ہے۔ یہ جغرافیے کی مختصر سی تاریخ تھی۔ نجف اشرف کا تقدس اور اس کی عظمت فضائل کسی بیان کے محتاج نہیں ہے۔ نجف کا نام جو ہی زبان پہ آتا ہے مومنین کے دل جھک جاتے ہیں۔ نجف کا اتنا خوبصورت نام ہے کہ مومنین کے دل سننے سے معطر اور مسرور ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جہاں پہ علم کا چراغ ہوتا روشن ہوتا ہے۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جو عظمتوں کا سما ہے۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جو فضیلتوں کا کوہ طور ہے۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جہاں پہ انبیاء و مرسلین ائمۃ الہدیٰ کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ انبیاء کی آمد اور ہجرت یہیں سے ہوتی ہے۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جہاں پہ ملائکہ کی دعا قبول ہوتی ہے۔
یہ وہ سرزمین مقدس ہے جس پہ خدا کے حکم کے مطابق جس کو جائے امن سلامتی سکون قرار دیا ہے، یہی معنی ہے وادی سلام کا۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جہاں پہ ہر رنجیدہ غمخوار کو سکون اور راحت ملتی ہے۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جو اس سرزمین سے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کرے گا تو خدا آسمان کے راستے کھول دیتا ہے۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جس جگہ پر ہر لا علاج کو شفا ملتی ہے۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے اللہ تبارک و تعالی جس تمنا کرے، جس کو عزت بخشے تو اس سرزمین سے زیارت سے مشرف فرماتا ہے۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پروردگار عالم ہم کلام ہوئے۔ اسی مقام پر حضرت عیسیٰ کو قدسیت نصیب ہوئی اور حضرت ابراہیم کو خلت عطا ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب خدا قرار پائے اور انبیاء کے لیے مسکن قرار دیا۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کی آرام گاہ ہے۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جہاں پہ کشتی نوح آ کر ٹھہری تھی۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے چھٹے امام کے قول کے مطابق جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے جس پر سب سے پہلے خدا کی عبادت ہوئی۔ جب اللہ نے ملائکہ کو حکم کیا آدم کو سجدہ کرے تو ظاہر کوفہ سرزمین نجف اشرف ہی تھی جہاں پر ملائکہ نے سجدہ کیا۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے پانچویں امام کے قول کے مطابق امام فرماتے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں قائم آل محمد کو جو نجف کی جانب تشریف لا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں میں پرچم رسول اللہ کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو میرے عاشقان رسول، عاشقان مہدی، شیعان علی، یہ ہمیں سرزمین مقدس جوار الامیر المومنین علیہ السلام میں بڑا شرف اور موقع اور عزت نصیب ہوا۔ سماعت سید آیت اللہ سید ساجد حسین نقوی حفظہ اللہ کا دفتر تحریک جعفریہ جو لوگوں تک رسائی کا موجب اور خدمت انجام دے رہا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یوں عرض کرتا ہوں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہو کر فرمایا یا امیر المؤمنین، جب ذات لم یزل ولا یزال نے آپ کی ولایت کو پیش کیا تو سب سے پہلے جس نے آپ کی ولایت کو تسلیم کیا وہ پہلا آسمان تھا۔ خدا نے اسے کرسی اور عرش اور کرسی سے مزین کیا۔ پھر اس کے بعد چوتھے آسمان نے آپ کی ولایت کو قبول کیا تو وحدہ لا شریک کی ذات نے بیت المعمور سے اسے عزت بخشی۔ پھر اس کے بعد زمین دنیا کے سمان آسمان نے
آپ کی ولایت کو قبول کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ستاروں سے مزین و مرصع کیا۔ یا امیر المومنین، یہاں تک بات نہیں، جب آپ کی ولایت کو زمینوں پہ پیش کیا گیا تو سب سے پہلے جس سرزمین نے آپ کی ولایت کو قبول کیا وہ مکہ معظمہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مقام کو بیت اللہ و کعبۃ اللہ سے عزت بخشی۔ پھر اس کے بعد آپ کی ولایت کو جس سرزمین نے قبول کیا وہ یثرب مدینہ تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے میری آرامگاہ سے اس زمین کو عزت بخشی۔ یا امیر المومنین، پھر یہ نجف الاشرف نے آپ کی ولایت کو قبول کیا تو پروردگار عالم نے اسے آپ کی قبر سے عزت بخشی، تبھی تو نجف سے نجف اشرف ہوا۔ تو میرے سامعین محترم، عاشقان رسول، عاشقان مہدی، عاشقان امیر المومنین علیہ السلام، میں نے یہ اقتباس جتنے کچھ لیے ہیں، میں نے اپنی آج سے چند سال پہلے کتاب تاریخ العلماء نجف الاشرف میں ان چیزوں کو اختصار کے ساتھ وہاں ذکر کیا تھا۔ اور جو اقتباسات جو میں نے لیے مصدر کتاب ماضی حاضر نجف الحاج جو ہے، اس کتاب سے میں نے سید جعفر محبوبہ کی کتاب سے میں نے یہ سب کچھ چیزیں لی۔ نجف اشرف کے اسماء بہت زیادہ ذکر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نجف کا معنی کیا ہے۔ نجف دو الفاظ سے مل کے بنا ہے۔ اس کی دمن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ جو نجف کے اسماء اور ان کے وجہ تسمیہ علت بیان کر سکوں۔ پھر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ اس کے اوپر میں ایک مستقل کتاب لکھ رہا ہوں، تاریخ مزارات العراق، جو کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ نجف کا جو معنی لغت میں بتایا جاتا ہے، مولا کے مرکز کے پاس جم میں قریب میں دریا ہے، اور اس کی بھی تاریخ انشاءاللہ کوشش میں اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ دریا کبھی بہتا تھا جسے نئے کہتے ہیں، نیجن بھی لفظ استعمال ہوا ہے بہنے والا، اور جف اور کبھی کبھی خشک ہو جایا کرتا تھا، تو یہ نئے اور جف کے نام سے معروف ہوا، سکل لسان کی وجہ سے، جس کو بیان کرنا انسان پہ مشکل تھا، تو اس کو تخفیف کرتے ہوئے تو اس لفظ کو سمیٹتے ہوئے نجف نام رکھا گیا۔ نجف کے اسماء جو مختصر کتب میں ذکر ہوئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نجف کا ایک تو یہ معنی بیان کیا گیا، یعنی وہ مقام جہاں پر پانی نہ پہنچ سکتا ہو، اور مختلف تواریخ میں بھی میں نے ذکر پڑھا ہے، یعنی اسے نجف کو ٹیلا اور اونچا مقام بھی کہا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، جب حضرت نوح علیہ السلام کوفہ میں اپنا کوفہ کو مسکن قرار دے دیے تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام میں طوفان آیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے اور بیوی کو کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دی، تو دونوں نے مل کر یک زباں ہو کر یہی کہا، ہمیں آپ کی کشتی کی ضرورت نہیں ہے،
ہم اس پہاڑ پر چڑھ جائیں گے۔ پہاڑ اس وقت روئے زمین کا سب سے اونچا پہاڑ تھا، یہی پہاڑ جس کو آج نجف اشرف کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں یہ بچا لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی پہاڑ سے، کیا تو مجھ سے زیادہ بچانے والا ہے؟ وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو گیا، ریت میں تبدیل ہو گیا، یہاں تک سے نجف سے لے کر شام تک اس ریز کے ذرات پہنچ گئے۔ یہ جو ریت دریا میں جب ملی، نجف کے پاس میں جو دریا میں جا کر ملی، وہ آہستہ آہستہ خشک ہونا شروع ہو گیا، اس لیے اس معنی سے بھی معروف اور مشہور ہو گئے، نئے سے نجف بن گیا۔ جو کتب تاریخ نے نجف کے اسماء کو ذکر کیا ہے وہ تقریباً 70 اور 72 کے قریب بنتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا نام ذکر کیا ہے وہ تھا طور، پھر ہے زہر کوفہ، تیسرا نام ہے نجف کوفہ، پھر ہے مشہد، پھر ہے لسان، خد عذراء، طور سینا، ربوہ، بانکیہ، دومت الکوفہ، کوہ جودی، سویہ اور غری اور غریان بھی کہا گیا ہے۔ میں فقط ان میں سے ایک نام کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بانکیہ کا لفظ لغت میں نبتیہ سے ہے۔ نبتیہ اس جانور جو اس بھیڑ کو کہا جاتا ہے جو آمادہ شدہ ہو، اور دوسری کتب میں یہ موجود تھا۔ بانکیہ کا جو لفظ ہے یہ لفظ مصری ہے، یعنی باب معنی 100 اور نکیہ کا معنی گوسفند۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ان کا اس مقام سے گزر ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسحاق، اور دوسری روایت میں یوں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت لوط موجود تھے۔ جب اس مقام سے گزر ہوا، نبی اللہ رات کو رکے، بسیرا کیا، تو اس مقام پر بہت زلزلے آیا کرتے تھے۔ آئے دن رات دن زلزلے آیا کرتے تھے۔ جب خلیل اللہ قدم مبارک اس زمین پر آئے، اس رات کوئی زلزلہ وغیرہ نہ آیا، تو لوگوں نے تعجب کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا مجھے معجزہ ہو گیا ہے کہ آج رات زلزلہ نہیں آیا۔ وہ سب مل کر، یہاں عرب کا دستور ہوتا ہے، عشیرہ ہوتا ہے، اس کے پاس چلے گئے تو جا کر کہا یہ ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی تلاش شروع کر دی، تو پتہ چلا ایک برگزیدہ شخصیت آئی ہوئی ہے۔ جب اس واقعے کی مکمل چھان بین کی گئی تو پتہ چلا حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ تو اس وقت سارے جمع ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ، کیا یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ اسی جگہ کو اپنا مسکن ہی قرار دیجئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے اصرار کو، بڑھتے ہوئے اصرار کو جب دیکھا تو فرمایا،
میرا یہاں رکنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ یہ ہے، اگر اس زمین کو مجھے بیچ دو، فروخت کر دو، تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں زلزلے کبھی نہیں آئیں گے۔ بعض لوگوں نے کہا یا نبی اللہ ہم آپ سے پیسے نہیں لیتے، ہم آپ کو یہ زمین ہبہ کرتی ہے۔ نبی اللہ نے فرمایا نہیں، اس زمین کو مجھے بیچ دو۔ جب سب رضامند ہو گئے تو نبی نے بھی وعدہ دے دیا، اس زمین کو اگر مجھے بیچ دو گے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس سرزمین پر کبھی زلزلہ نہیں آئیں گے۔ تو میرے سامعین محترم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس کچھ جانور تھے، انہوں نے اپنی بھیڑوں کو دے کر اس زمین کے وہ زمین کو خریدا۔ تو آپ کے بیٹے نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے ایسی زمین خرید لی ہے جو بنجر ہے، بیابان ہے، صحرا ہے، یہاں تو کوئی چیز اگنے والی نام کی چیز ہی نہیں ہے، آپ اس سے بہتر اتنے جانوروں کے عوض کسی اور جگہ سے خرید سکتے تھے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اس جگہ سے 70,000 شہداء روز قیامت معشور ہوں گے جو بغیر حساب اور کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ تو ان میں سے ہر ایک کو خدا یہ کہے گا کہ تم میں بڑی بڑی کی جماعت کی سفارش کرو۔ تو میرے سامعین محترم، ناظرین کرام، نجف دینی ثقافت کا مرکز ہے۔ جب دینی ثقافت کا مرکز ہے تو میں یہ ایک چیز کو کوڈ کرتے ہوئے ضرور عرض کروں گا، اس نجف کو اختصار جملے کے ساتھ شیخ توسی علیہ الرحمہ نے صحیح طریقے سے لوگوں کے بسنے کا وہ ذریعہ بنے اور شہر آباد ہوئے۔ علماء کا یہ مرکز رہا حوضے کی ابتدا کی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا چلو۔ آیت اللہ آغا نعینی اور آیت اللہ شیخ ضیاء الدین عراقی، آیت اللہ شیخ محمد حسین اصفہانی معروف کمپانی، تینوں کا دور ایک ہی دور رہا اور تینوں ہی سید ابوالقاسم کھوئی قدس سرہ کی استاد تھی۔ شیخ ضیاء الدین عراقی کے بارے میں معروف ہے، وہ اکثر امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف کی ملاقات کا عمل کیا کرتے تھے مسجد سہلہ میں۔ کرتے کرتے جب آخری دن آیا وہ بہت رو رہے تھے، تو کسی ساتھ والے نے پوچھا آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آج میرا آخری دن عمل کا ہے، آج یقیناً میری امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف سے ملاقات ہوگی۔ جب وہ وہاں سے کوفے سے نکلے تو راستے میں روتے ہوئے آ رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص ملا، میں یہ عرض کروں گا کہ وہ موکلین تھے۔ انہوں نے کہا کہ یا شیخ آپ کا امام انتظار کر رہے ہیں، آپ آئیے امام سے ملاقات کیجیے۔ شیخ ضیاء الدین عراقی کہتا ہے کہ میں جب جنگل کی طرف بڑھا، ٹوٹے پھوٹے ایک بستی تھی، اس میں سے ایک مکان تھا۔ جب اس خادم نے اس دروازے تک جب مجھے پہنچایا تو میں نے امام سے اجازت لی اور حیران ہوا کہ پہلے تو شیخ ضیاء الدین عراقی کہتے ہیں میری کیفیت یوں تھی، رو رہا تھا
جب موکلین نے مجھے کہا کہ امام علیہ السلام سے ملاقات کرے، میں حیران ہو گیا۔ امام علیہ السلام کو وہ کہتا ہے کہ ایک تخت لگا ہوا تھا، سبز رنگ کا کپڑا تھا، خوبصورت وجیح و شکل امام علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ امام علیہ السلام نے کہا اہلا، آئیے۔ تو شیخ زیاد عراقی کہتا ہے کہ مولا میرے میں اتنی طاقت جرت نہیں کہ میں اس ہاتھ سے آگے بڑھوں، آپ کی قدم بوسی کروں، وہیں پر بیٹھ گیا۔ اصل شیخ ضیاء الدین عراقی کا جو مقصد امام علیہ السلام سے ملاقات کا تھا وہ چند سوال تھے اس کے ذہن میں۔ وہ کہتے تھے یہ سوال امام زمانہ عجل اللہ فارغ شریف سے جا کر پوچھوں گا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے بتائیے۔ تو شیخ ضیاء الدین عراقی کہتے مولا میرے پاس کوئی اس قسم کے سوال نہیں جو میں آپ سے عرض کروں۔ تو مولا نے کہا پھر تشریف لے جائے۔ جب وہ کمرے سے نکلے، ایک یا دو قدم چلے، تو وہ کہتا ہے میں نے تو اتنے عمل کیے تھے اس لیے کہ امام علیہ السلام سے سوال پوچھوں، اور پلٹ کر فوراً کہتا ہے خادم سے میں امام علیہ السلام سے کوئی سوال کرنے تھے۔ انہوں نے کہا امام تو چلے گئے۔ انہوں نے کہا کیسے چلے گئے؟ دروازے پر تو میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ امام اس دروازے سے نہیں آیا کرتے۔ ایک تو یہاں پر یہ واضح ہوئی اماموں کے لیے دروازے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ تو جب اصرار کیا تو خادم نے کہا کہ ٹھہریے، امام علیہ السلام تو نہیں ہے، ان کا نیب موجود ہے۔ شیخ ضیاء الدین عراقی کہتے ہیں میرا دل مطمئن ہو گیا، چلو کم از کم نیب سے ملاقات تو ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے یہاں رکیے میں ان سے اجازت لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہا شیخنا آؤ آپ سے اب ملاقات کیجیے۔ شیخ ضیاء الدین عراقی کہتا ہے جب میں کمرے میں داخل ہوا اسی ہی جگہ پر، اسی ہی تخت پر سید ابو الحسن اصفہانی جو باب قبلہ اور کے بعد دفن ہے وہ تخت پر بیٹھے ہیں۔ میں نے اپنے سوال عرض کیے کرنے کے بعد پھر واپس شیخ آ گئے۔ واپس آ کر آیت اللہ نعینی اور شیخ محمد حسین اصفہانی معروف کمپانی سے کہا، پورا واقعہ ماجرا بتایا۔ تو پھر یہ تینوں علماء نے مل کر یہ اعلان کیا کہ آج کے بعد ہمارے تینوں کسی کی تقلید نہیں ہوگی، تقلید کا فقط حق ہے تو سید ابو الحسن اصفہانی کو حق ہے، وہ امام علیہ السلام کے صحیح معنی میں نائب امام ہے۔ اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں سرزمین نجف سے خدا سب کو علم سے بہرہ مند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔